ربنا أعلاك قدر. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچو، ایک ایسی رات جہاں اندھیرا تمہیں گھیر لے، جہاں ہر سانس مشکل لگے اور امید کی روشنی مٹتی نظر آئے، لیکن سنو، اللہ کی قسم، تمہارا یہ برا وقت ختم ہو جائے گا اگر دو جادوئی نشانیاں ظاہر ہوں۔ جان لو صبر کا وہ مضبوط قلعہ جو ہر طوفان کو جھیل جائے، اور دعا کی وہ پکار جو آسمانوں کو چیر دے۔ قرآن پاک کی آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں گواہ ہیں کہ یہ دو نشانیاں ہر دل کو چھو لیتی ہیں، ہر زخم کو بھر دیتی ہیں۔ آؤ اور غور سے سنو، اگر دو جادوئی نشانیاں ظاہر ہوں، یہ وہ دو نورانی چراغ ہیں جو تمہارے دل کے اندھیروں کو روشنی سے بھر دیں گے اور تمہاری زندگی کو اللہ کی رحمت سے نہلا دیں گے۔ پہلا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ جسے اپنے ہی بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ وہ تنہا، اندھیرے میں، ڈر اور بے بسی کے عالم میں تھا، پھر غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا اور آخر میں بے گناہ ہو کر بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا۔ لیکن کیا حضرت یوسف نے اللہ سے شکایت کی؟ نہیں، انہوں نے صبر کا دامن تھاما اور ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ رکھا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے بے حساب اجر ہے۔ سالوں بعد اللہ نے ان کی تقدیر بدلی، وہ مصر کے بادشاہ بنے اور ان کے بھائی ان کے سامنے سجدہ کرنے آئے۔ یہ صبر کا پھل تھا۔ سنو، میرا تمہارا برا وقت بھی ایک کنواں ہو سکتا ہے، ایک جیل ہو سکتا ہے، لیکن اگر تم صبر کرو اور اللہ پر یقین رکھو تو وہ تمہیں بادشاہی کی بلندی پر پہنچا دے گا۔ دوسرا واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کا ہے، ایک ایسی عورت جسے اللہ نے بنا والد کے بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بخشا۔ لوگ ان کی طرف انگلیاں اٹھانے لگے، الزام لگانے لگے۔ وہ اکیلی تھیں مگر اللہ پر ان کا یقین پکا تھا۔ جب وہ درد اور بے بسی میں تھیں، انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور مریم عمران کی بیٹی جس نے اپنی شرمگاہ کو پاک رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ سورہ التحریم۔ اللہ نے ان کی دعا سنی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر دنیا میں عزت بخشی۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، جب دنیا تمہیں غلط سمجھے، جب تم اکیلے ہو، تب دعا کا سہارا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا وہ ہتھیار ہے جو ہر مشکل کو کاٹ دیتا ہے۔ تمہاری پکار کبھی خالی نہیں جائے گی۔ اب اور سنیں، تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تو کیا انہوں نے ڈر کے مارے اللہ سے شکوہ کیا؟ نہیں، وہ بس اللہ پر بھروسہ کرتے رہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور حضرت ابراہیم کو بچا لیا۔ یہ توکل کی طاقت تھی۔ جب تمہاری زندگی میں آگ لگے، جب مشکلیں تمہیں گھیر لیں، تب اللہ پر یقین رکھو، وہ آگ کو گلزار بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر توکل کرو، وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ برا وقت ایک امتحان ہے۔ اللہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم اس کی بارگاہ میں اور قریب آ جاؤ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ سورہ العنکبوت۔ ہر مشکل تمہیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ جب تمہارا دل ٹوٹے، جب تمہاری امیدیں مرجھائیں، تب صبر کرو اور دعا مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے مانگے، اللہ اسے 3 چیزوں میں سے ایک دیتا ہے، یا تو اس کی دعا قبول کرتا ہے، یا اس کا گناہ معاف کرتا ہے، یا آخرت میں اس کا اجر بڑھاتا ہے۔ ترمذی۔ اب سنو ایک اور واقعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہے، ایک غلام جسے اسلام قبول کرنے کی سزا میں گرم ریت پر لٹایا گیا۔ ان کے سینے پر پتھر رکھے گئے، لیکن ان کی زبان پر صرف ایک لفظ تھا، احد، احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ وہ درد میں تھے مگر ان کے دل میں اللہ کا نور تھا۔ اللہ نے ان کی عزت بڑھائی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی بنے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھاتے ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ جب تمہیں دنیا ستائے، جب لوگ تمہارا مذاق اڑائیں، تب حضرت بلال کی طرح احد کہو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ بس اب ایک سبق لے لو،
5वां वाकया हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का है। जब वो मछली के पेट में थे, अंधेरे की गहराई में, तब उन्होंने तौबा की और अल्लाह से दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें निजात दी। मेरे भाइयों और बहनों, अगर तुमने गलतियां की हैं, अगर तुम्हारा दिल गुनाहों से भारी है, तो तौबा करो। अल्लाह का वादा है, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, अल्लाह सारे गुनाह माफ करता है। तुम्हारा बुरा वक्त एक इम्तिहान है, मगर ये इम्तिहान तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत करने के लिए है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हर मुश्किल के बाद आसानी है, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। तुम्हारा हर आंसू, हर दर्द, हर पुकार अल्लाह देख रहा है। वो तुम्हारा रब है, वो तुम्हारा निगहबान है। बस सब्र करो, दुआ मांगो और अल्लाह पर तवक्कुल रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स को कभी जलील नहीं करता जो उस पर यकीन रखता है। इब्ने माजा। तो अब उठो, अपने आंसुओं को पोंछ डालो, अपने दिल को कुरान की आयतों से रोशन करो, अपने ज़बान को दुआ से जिंदा रखो। तुम्हारा बुरा वक्त खत्म होगा और अल्लाह तुम्हें वो नेमतें अता करेगा जो तुमने कभी सोची भी नहीं। जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है और अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ है। बस यकीन रखो और अल्लाह की राह पर चल पड़ो।